بار روزہ رکھنے اور رات بار عبادت کرنے سے نہیں پا سکتا. دن بھر روزہ رکھنے اور رات بھر، یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، میں ان کی موجودگی میں یہ ساری باتیں کروں گا، ٹھیک ہے نا، نہیں پا سکتا. کیونکہ ساتھ ساتھ آپ کو سمجھاتا بھی جاؤں پھر آپ کو سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، ٹھیک ہے، کہ دن بھر روزہ رکھنے اور رات بھر عبادت کرنے سے نہیں جو انسان اپنے حسن و اخلاق اور معاملات سے پا سکتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی میں تمہیں ایک انعام دوں گا، مثلا کوئی انعام دوں گا، لیکن اس کے لیے دو آپشن ہیں، دو کام آپ نے، دو میں سے ایک کام آپ نے کرنا ہے. کیونکہ یہ ہمارے لیے بات کی گئی ہے، کیونکہ خاص لوگوں کا معاملہ ذرا جدا ہے، ہم عام لوگ ہیں، ہماری بات ہو رہی ہے، خاص لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، سمجھے نا، یہ عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ انعام آپ کو دوں گا، لیکن آپ نے کرنا کیا ہے کہ سارا دن روزہ رکھنا اور رات ساری عبادت کرنی ہے، تو آپ کو بدلے میں ایک انعام دوں گا. دوسرا کام یہ ہے، ایک یہ کریں، یا اگر یہ نہیں کرنا ہے نا تو پھر آپ یہ کام کریں کہ اخلاق سے، پیار سے، محبت سے دوسرے سے بات کیا کریں. اخلاق سے، کردار سے، معاملات سے اور پیار سے مسکرا کے دوسرے سے بات کیا کریں. آپ مجھے بتائیں کون سا کام آسان ہے جی؟ سارا دن روزہ رکھنا اور رات ساری عبادت کرنا وہ کام آسان ہے، یا مسکرا کے ہنس کے دوسرے سے بات کرنا؟ یہ آسان کام ہے نا. تو میں نے وہ پہلے بات کی، آج ہم نے آسان کام چھوڑ دیے، ٹھیک ہے نا. تو مصیبتوں اور پریشانیوں نے ہمیں گھیر لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دونوں میں سے ایک کام، اور آسان کام ابھی آپ نے کہا کہ یہ ہے کہ اخلاق سے، پیار سے، محبت سے بات کرنا، ٹھیک ہے. لیکن جو خاص لوگ ہوتے ہیں تو روزہ بھی رکھتے ہیں، رات کو عبادت بھی کرتے ہیں، اخلاق اور معاملات سے ملتے بھی ہیں، لیکن میں نے کہا یہ عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم عام لوگ ہیں نا. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ماں باپ کے چہرے کو محبت سے، پیار سے دیکھنا ایک مقبول حج کا ثواب ہے. کس حج کا؟ مقبول، جو مقبول ہے، آپ کا قبول ہوا ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں حضرین محترم کہ ہم 2-3 لاکھ روپیہ لگاتے ہیں، 4 لاکھ روپیہ لگتا ہے، پھر پورا 1 مہینہ ہم تکلیفیں بھی برداشت کرتے ہیں، فاقے بھی برداشت کرتے ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں. وہاں جاتے ہیں، وہ 4-5 لاکھ روپیہ لگا کے مہینہ پوری تکلیفیں کاٹ کے واپس آتے ہیں، لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ قبول ہوا ہے آج یا نہیں. گارنٹی نہیں ہے کہ قبول ہوا یا نہیں ہوا. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت سے، پیار سے دیکھنا مقبول حج کا ثواب ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر 2 بار دیکھیں؟ تو سرکار نے فرمایا 2 حج کا ثواب. پھر ایک صحابی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ اگر 100 بار دیکھیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 حج کا ثواب. کیونکہ اللہ کے خزانے کچھ چھوٹے نہیں ہیں، اللہ کے خزانے کچھ چھوٹے نہیں ہیں. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا 1000 نفل پڑھنے سے بہتر ہے. قرآن پاک کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا 1000 نفل پڑھنے سے بہتر ہے. آپ دیکھیں حضرت محترم، ایک آیت کو پڑھنا، ٹھیک ہے، ایک طرف 1000 نفل آپ پڑھیں تو کتنی صورتیں پڑھیں گے؟ 3000. 3000 ہی بنتی ہیں نا جی. سورت فاتحہ تو مست ہے، ٹھیک ہے، بعد 2 صورتیں اور پڑھیں گے تو کتنی ہوگی؟ 3000 صورتیں پڑھنے سے بہتر ہے کہ ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا. آج ہمیں ایک آیت کو سمجھ کر تو پڑھتے نہیں ہیں، لیکن 3000 صورتیں پڑھ لیتے ہیں.
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا. سیدنا حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی ایک سورت پڑھتے اور کئی دن کئی مہینے پڑھتے رہتے. تو پوچھا کسی نے کہ یا حضرت اتنی دیر میں تو ہم 2-3 بار قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں, آپ ایک ہی آیت کو پڑھتے رہتے ہیں. آپ نے فرمایا جب تک میری زندگی کا ایک لمحہ, ایک عمل, ایک قدم قرآن پاک کے ایک الفاظ کے مطابق نہیں ہو جاتا, میں آگے نہیں چلتا, آگے نہیں چلتا. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی غریب کی مدد کرنا, اس کی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا حرم پاک میں, حرم شریف میں اعتکاف بیٹھنے سے بہتر ہے. حضرت محترم آج میں آپ کو سیدھی باتیں بتاؤں گا, میں کو ان باتوں کی نفی نہیں کر رہا. اقبال نے کہا نا کہ مسلمانوں کی رگوں میں نہیں وہ لہو باقی, دلوں میں وہ محبت وہ آرزو باقی, نماز اور روزہ حج و قربانی سب ہیں باقی, تو نہیں باقی. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. اور واہ ناکامی متائیں کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی غریب کی مدد کرنا, اس کی ضرورت کو پورا کرنا حرم پاک میں یعنی خانہ کعبہ میں اعتکاف بیٹھنے سے, حرم شریف میں روضہ رسول میں اعتکاف بیٹھنے سے بہتر ہے کہ آپ کسی کی ضرورت پوری کر دیں, کسی کی مدد آپ کر دیں جو ضرورت مند ہے. آپ دیکھیں ہم اعتکاف بیٹھنے کے لیے, مجھے میرے ہزاروں دوست ملتے ہیں, کہاں جا رہا بھائی, میں جاؤں گا مدینے, جہاں وہاں جا کے اعتکاف بیٹھوں گا, جاؤں گا خانہ کعبہ میں اعتکاف بیٹھوں گا, 1 مہینہ وہاں گزاروں گا. بابا ٹھیک ہے جاؤ, لیکن ادھر پہلے نزدیک اپنی نظر تو مارو نا, پہلے اپنے نزدیک نظر تو مارو نا. کوئی مسئلے کام تو نہیں ہے نا, کوئی کسی کی پریشانی کوئی دکھ تو نہیں ہے, اگر ہے تو دور کرو نا, اگر ہے دور کرو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا ایک دفعہ طواف کر رہے تھے تو کھڑے ہو کر خانہ کعبے سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ تیری حرمت تعظیم اور تکریم بے شک تو اللہ کا گھر ہے بہت زیادہ ہے, لیکن تجھ سے زیادہ ایک انسان کی حرمت تعظیم اور تکریم ہے. آج ہم خانہ کعبے کی طرف پیٹھ نہیں کرتے, پاؤں نہیں کرتے, اس کا بڑا احترام کرتے ہیں, لیکن انسان کو کتنی دکھ دیتے ہیں, کتنی تکلیفیں دیتے ہیں, اس کو کتنا تنگ کرتے ہیں. آپ بتائیں نا, یہ جو آسان کام ہے, وہ کہتے ہیں نا کیا کرے گا وہ پیار, اسلام قرآن اور رحمان سے, کوکھ سے جو پیدا ہوا انسان کی اور کر نہ سکا پیار جو انسان سے. ہم لوگ کرامتوں والے ہیں, استقامت والے نہیں. استقامت اور چیز ہے, کرامت اور چیز ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال پہلے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دکھایا, پھر ہمیں بتایا. 40 سال کا کردار پیش کیا, 23 سال تبلیغ کی, 40 سال قرآن پاک بن کر دکھایا, 23 سال سنایا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بھی اصلی تھا, ہماری گفتار بھی نقلی ہے, ہماری بھی نقلی ہے. آپ دیکھیں نا دوستان محترم, آپ نقلی پیسے لے کے جائیں, نقلی مال لے کے جائیں, نقلی نوٹ, تو دنیا کی کوئی چیز ملے گی؟ نقلی نوٹ لے کے جائیں تو دنیا کی کوئی چیز, تو نقلی مال سے دنیا کی چیز تو ملتی نہیں, تو نقلی اعمال سے دنیا والا کیسے ملے گا؟ نقلی مال سے دنیا تو ملتی نہیں اس کی, تو نقلی اعمال سے دنیا والا کیسے ملے گا؟ بتائیں نا. کیونکہ نیکی اور عبادت یہ نہیں ہے کہ ہم نے نمازیں کتنی پڑھی, ہم نے روزے کتنے رکھے, ہم نے حج کتنے کیے, ہم نے عمرے کتنے کیے, ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کتنی کی, ہم نے تسبیح کتنی پڑھی, اللہ اللہ کتنا کیا, تبلیغ کتنی کی, رات کو تہجد کتنی پڑھی. یہ نیکی صرف نہیں ہے. نیکی اصل یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کتنی کی اور نافرمانی کتنی کی, حرام کتنا کھایا اور حلال کتنا کھایا, سچ کتنا بولا اور جھوٹ کتنا بولا, دوسروں کی مدد کتنی کی, دوسروں کو تکلیف کتنی دی. اصل نیکی اور عبادت یہ ہے. کیونکہ 40 سال زیادہ ہے یا 23 سال زیادہ ہے؟
40 تو 40 سال تو ہماری زندگی سے گئے نکل، اگلے 23 رہ گئے، اس کے بھی ہم نے 72 ٹوٹے کیے ہیں، اس کے بھی۔ آج میں کئی بار بات کرتا ہوں نا کہ ایک رات میں 1000 نفل پڑھنا مشکل نہیں ہے، اپنے مخالف کو سلام کرنا بڑا مشکل ہے۔ آج نماز پڑھنا، روزہ رکھنا آسان ہے، لیکن کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا بڑا مشکل ہے۔ آج حج کرنا اور عمرہ کرنا بڑا آسان ہے، حج کرنا اور عمرہ کرنا بڑا آسان ہے، اپنا اخلاق، کردار اور اپنا معاملات درست کرنا بڑا مشکل ہے۔ آج قرآن پاک کی تلاوت کرنا، تہجد پڑھنا بڑا آسان ہے، لیکن غیبت، چغلی، جھوٹ اور بے ایمانی چھوڑنا سب سے مشکل ہے۔ آج دین کو دنیا پر قربان کرنا بڑا آسان ہے، لیکن دین پر دنیا کو قربان کرنا بڑا آسان ہے۔ آج ہم شیطان کے نام سے نفرت کرتے ہیں، لیکن اس کے کام سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ رحمان کے نام سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن اس کے کام کے ساتھ محبت نہیں کرتے، کام کے ساتھ محبت نہیں کرتے۔ حضرین محترم، یہ وہ باتیں ہیں جو حقیقت میں انسان کے اندر کو چینج کرنے والی ہیں تو بڑی کوڑی ہے، تو بڑی کوڑی ہیں، بات سمجھے نا۔ لیکن ہم نے دین سارا کل اسی کو سمجھ لیا ہے، سارا دین اسی کو سمجھ لیا ہے کہ 5 ٹائم خالی نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا۔ اقبال نے کہا نا، وہ پہلے میں نے شعر پڑھا تھا کہ مسلمانوں کی رگوں میں نہیں، روزہ، حج و قربانی سب ہیں باقی، تو نہیں باقی، تو نہیں باقی۔ آج اصل میں ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے، سرکار کی محبت نہیں ہے۔ کہتے ہیں جس نماز اور عبادت کے ساتھ خشوع اور خشوع نہ ہو، اس نماز اور عبادت کا کیا فائدہ؟ جس علم کے ساتھ عمل نہ ہو، اس علم کا کیا فائدہ؟ جس دولت کے ساتھ برکت اور سخاوت نہ ہو، اس دولت کا کیا فائدہ؟ جس زندگی میں اخلاق، کردار اور معاملات نہ ہو، اس زندگی کا کیا فائدہ؟ جس گھر کے اندر امن اور سکون نہ ہو، اس گھر کا کیا فائدہ؟ جس آنکھ کے اندر شرم اور حیا نہ ہو، اس آنکھ کا کیا فائدہ؟ جس دل کے اندر سرکار کی محبت اور اللہ کا خوف نہ ہو، اس دل کا کیا فائدہ؟ جس زبان پر مصطفیٰ کی نعتیں، مصطفیٰ کا ذکر اور خدا کا ذکر نہ ہو، اس زبان کا کیا فائدہ؟ جس دماغ میں اچھی سوچ نہ ہو، اچھے خیالات نہ ہوں، اس دماغ کا کیا فائدہ؟ حضرین محترم، انسان کو پرکھنے کے لیے انسان خود ہی کافی ہے، انسان کو پرکھنے کے لیے انسان خود ہی کافی ہے۔ آپ دیکھیں نا، دل کو 4 راستے جاتے ہیں۔ دل کو کتنے راستے جاتے ہیں؟ 4۔ آنکھ کے ذریعے، کان کے ذریعے، منہ کے ذریعے اور دماغ کے ذریعے۔ ہر آدمی تنہائی میں بیٹھ کے اپنے آپ سے پوچھ لے کہ میں نے صبح سے لے کے رات تک کیا دیکھا ہے، کیا سنا ہے، کیا بولا ہے اور کیا سوچا ہے، ہمیں اپنے آپ سے جواب مل جائے گا۔ ہمیں کسی پیر، فقیر، نجومی، جوتشی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑا پیر انسان کے اپنے اندر ہے، وہ اس کا ضمیر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ زندہ ہو، بیمار نہ ہو، بوڑھا نہ ہو اور مرا ہوا نہ ہو۔ اقبال نے کہا نا، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مر کے مفاجات، ہے جرم ضعیفی کی سزا مر کے مفاجات۔ تو حضرین محترم، بس اللہ تعالیٰ ہمیں جو اسلام کی حقیقی روح ہے اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور 2 شعر میں ان کے، کیونکہ یہ خوشی کا موقع ہے، انہوں نے بھائی کے اپنے وہ خوشی کے موقع پر یہ محفل رکھی ہے، تو اس کے لیے میں 2 شعر لکھ کے لایا ہوں شیخ مظہر حسین صاحب کے لیے کہ تیری حیات کا ہر لمحہ شادماں گزرے، تیری حیات کا ہر لمحہ شادماں گزرے، بہار سجدہ کرے تو جہاں جہاں سے گزرے، خدا نصیب کرے تجھے زندگی کی ہر خوشی، تو سرخ رو جس بھی امتحان سے گزرے۔ اور پھول خوشبو دے تجھ کو، پھول خوشبو دے تجھ کو، سورج روشنی دے تجھ کو، ہم تو بس دعا دے سکتے ہیں، دینے والا ہر خوشی دے تجھ کو۔